آج کے جوان کا عالم بالکل برعکس ہے. اسے نمازوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کی زندگی چوراہوں میں گزر رہی ہے. اس کی زندگی کھیل کود میں ہے. اس کی زندگی میلے اور ٹھیلوں میں گزر رہی ہے. اس کی زندگی گھر کے باہر جو چبوترے بنے اس پر گزر رہی ہے. اور یہ ہے کہ نہیں, 1 بج جاتا ہے, 2 بج جاتا ہے رات میں, اور ہمارا قوم کا جوان کیا کرتا ہے, بہت بزی رہتا ہے. آپ ہنس رہے ہیں لیکن حقیقت ہے. یہ آپ کا خادم جو ہے کبھی کبھی جب نکاح پڑھا کر رات میں لوٹتا ہے 12:30 1 بجے 2 بجے, تو مجھے اکثر یہ جو ہے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اس وقت کون سا آفس کھلا ہے بتائیے, کون سا کام ہے, کون سا تجارت کا کام ہے جو اس وقت ہو رہا ہے؟ یہ صرف وہ کام. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے, ما آتاکم الرسول, جو رسول تمہیں دے دے, فخذوہ, اسے لے لو. آپ میری طرف توجہ رکھیں. ومنہاکم, اور جس چیز سے میرے آقا روک دیں اس سے رک جاؤ. یعنی جو رسول نے طریقہ دیا ہے اچھائی کا, بھلائی کا, انسانیت کا, اسے لے لو. اور جس چیز سے میرے آقا نے روکا ہے اس چیز سے باز آ جاؤ, پرہیز کرو, رک جاؤ. آج دیکھیے کیا ہمارا عمل اس رسول کائنات کے فرمان کے مطابق ہے؟ آپ خود سوچئے, جن چیزوں سے رسول نے ہمیں روکنے کو کہا کیا ہم رک رہے ہیں؟ جس چیز کو میرے آقا نے کرنے کو کہا کیا ہم کر رہے ہیں؟ جو جوانوں کی ذمہ داری میرے آقا نے جوان کو جس جگہ کھڑا کرنے کو کہا تھا کہ تم اس جگہ رہو, وہ ہو رہا ہے؟ برخلاف کام ہو رہا ہے. نماز, قرآن, علم دین, حقوق والدین, حقوق انسانیت, یہ سب ہم اندر جو ہمارے اندر ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں تو صرف دنیا اور دنیا نظر آنے لگی ہے ایسا کہ نہیں؟ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ ترقی, عروج, وہ مقام کیوں نہیں مل رہا؟ نہ ملنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں بلکہ ان کے فرمان کے خلاف کام ہو رہا ہے. میرے آقا نے مسلمانوں کو, امت کے جوانوں کو جہاں کھڑا کیا وہاں جوان آج ہے نہیں ہے. یہی وہ جوان تھا جب اسپین کی دھرتی پر طارق ابن زیاد بن کر پہنچا. یہی وہ جوان تھا جب طارق ابن زیاد کی شکل میں پہنچا تو کیا ہوا؟ اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھا اور واپس نہیں آیا بلکہ اسلام کا جھنڈا اسپین کی سرزمین پہ گاڑ کر آیا اور اعلان کر دیا کہ دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آج کا جوان کیا کر رہا ہے؟ آج کے جوان کا عالم بالکل برعکس ہے. اسے نمازوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کی زندگی چوراہوں میں گزر رہی ہے. اس کی زندگی کھیل کود میں ہے. اس کی زندگی میلے اور ٹھیلوں میں گزر رہی ہے. اس کی زندگی گھر کے باہر جو چبوترے بنے اس پر گزر رہی ہے. اور یہ ہے کہ نہیں, 1 بج جاتا ہے, 2 بج جاتا ہے رات میں, اور ہمارا قوم کا جوان کیا کرتا ہے, بہت بزی رہتا ہے. آپ ہنس رہے ہیں لیکن حقیقت ہے. یہ آپ کا خادم جو ہے کبھی کبھی جب نکاح پڑھا کر رات میں لوٹتا ہے 12:30 1 بجے 2 بجے, تو مجھے اکثر یہ جو ہے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اس وقت کون سا آفس کھلا ہے بتائیے, کون سا کام ہے, کون سا تجارت کا کام ہے جو اس وقت ہو رہا ہے؟ یہ صرف وہ کام ہو رہا ہے جو ناجائز کام ہے. جس سے شریعت نے روکا ہے وہ کام ہو رہا ہے.
اگر بات کرنا ہے گھر والی سے تو یہ بات گھر میں ہو سکتی، چبوترے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کام وہ ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تبھی گھر کے اندر یہ بات کا سلسلہ جاری نہیں۔ ہم نے تو چبوتروں کو، ہمارے بزرگوں نے چبوترا نکال دیا 2.5 فٹ کا 2 فٹ کا۔ کبھی غور کیا ہمارے بزرگوں نے کیوں نکالا تھا یہ؟ کبھی کبھی نظر پڑتی ہے کہ گھر سے فرصت ہوئی چلے آئے صاحب چبوترے میں بیٹھے، کچھ نہیں، جو آ رہا اس کو دیکھ رہے۔ سمجھیے گا بات کو، کیا فائدہ ہے، کیا ثواب مل رہا ہے؟ آپ کی مائیں بہنیں نکل رہی ہیں۔ اب آپ کا کام اتنا رہ گیا ہے، آپ مسلمان اس قوم کے جوان اتنے کے لیے رہ گئے کہ اب چبوتروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس کام ہے تو کام میں لگے، اگر کام ختم ہو گیا ہے تو گھر میں ٹائم دے، بیوی بچوں میں ٹائم دے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ کے پاس ٹائم دے، اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو اپنی تعلیم کے لیے کوشش کریں، کیونکہ یہ کون ہے کہ ہم تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ہم عمر بڑھ گئی ہے۔ آج تو تعلیم ایجوکیشن کے ذرائع آسان ہو گئے، کیا ضروری ہے کتاب سے تعلیم لی جائے؟ اگر نہیں پڑھ پائے تو موبائل سے سنیے، علم دین حاصل کریے، ہوتا ہے نا، دنیاوی نالج ہم سیکھتے ہیں اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی رجسٹروں میں لکھا تھا پیچھے، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، پڑھنے میں کوئی، بولو بھائی، یہ تو ہمیں یاد ہے، یہ تو آج کے لوگوں نے بتا دیا، میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتایا۔ ارے جھوم کر کہو، میرے آقا نے ہر بات تو بتایا ہے جو آج کے لوگ بتا رہے ہیں، میرے آقا نے 1400 سال پہلے کہا تھا، اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف یہ ہے، داڑھی سفید ہو جائے، تم جوان ہو جاؤ تو یہ نہ سوچو اب تمہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، علم تب تک سیکھا جائے گا جب تک تم زندہ رہو گے۔ علم حاصل کرو، اطلبوا العلم من المہدی، ماں کی گود سے الی اللحد، مرتے دم تک سیکھتے رہو۔ ہاں، ہوش آواز سلامت ہو۔ آج ہم کمپیوٹر چلانا سیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، اٹس ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، عالم کا ادب کیا ہے، مدارس کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، بھائی کا ادب کیا ہے، بہنوں کے تعلقات کے رشتے کیا ہیں، رشتہ داریوں کے حقوق کیا ہیں، جب کوئی آئے تو کس طرح ادب سے ملنا ہے، کیا احترام کا تقاضے ہیں، یہ ہم سیکھتے نہیں۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتایا، علم کے لیے کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے جوان چبوترے میں بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ چبوترے کیوں نکالے گئے تھے؟ چبوترے اس لیے نکالے گئے تھے کہ رات میں دن میں کوئی مسافر ہماری گلی کے سامنے سے نکل رہا ہو، جا رہا ہو، عمر کا تقاضا ہو، چلتے چلتے تھک گیا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس چبوترے میں بیٹھ کر آرام کر لے۔ اس لیے چبوترے بنائے گئے تھے تاکہ کچھ احساس ہو جائے اسے، جو وہ تھک گیا ہے سکون حاصل کر لے۔ لیکن ہمارے جوانوں نے اس جگہ کو اپنی جگہ بنا لیا، رات بھر بیٹھ کر گپے لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں اور فون میں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نہیں نیند آ رہی ہے تو قرآن کھول لو، اگر نہیں نیند آ رہی ہے مصطفیٰ کا فرمان پڑھو، یہ تمہاری راتیں عبادت کے لیے ہیں۔ اپنی جوانیوں کو ایسے ضائع نہ کرو، تم وہی مسلمان ہو جس نے ہندوستان کی آزادی میں شرکت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے سمجھا کیا علماء کو؟ ہمارے قوم کا جب انگریز نے کہا تھا کہ اے سید کفایت علی کافی مراد آبادی سے کہا تھا کہ تم جو ساتھ دے رہے ہو بعد آ جاؤ، اگر تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے تو سنو ہم تمہیں منصب دے دیں گے، عہدہ دے دیں گے، مقام دے دیں گے، گویا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، بک جاؤ۔ آپ نے فرمایا تھا میں مصطفیٰ کی چوکھٹ پر بک گیا ہوں، اب کوئی در پر نہ بکنے والا نہیں۔ مراد آباد کے چوراہے پر سزا کا اعلان ہو گیا، ہماری قوم کا جوان تھا، کہا سزا دی جائے گی، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا تھا سنو مصطفیٰ کی نعت زندگی بھر لکھتا رہا، قلم دے دیا جائے، پین دے دیا جائے، کاغذ دے دیا جائے، میں مصطفیٰ کی تعریف لکھنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نعت چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں
नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएंगे। ये हमारे कौम के सरमाया थे, ये हमारे कौम के रहबा थे, हमारे लिए आइडल थे, जिनका जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और तारीख इंशाअल्लाह आगे भी करती रहेगी। एक हमारे कौम का और जवान था, और अपनी जवानी देखो कहाँ जा रही है, अशफाकुल्लाह खान, बड़ा नाम लिया जाता है ना, अल्लाह अकबर। उनसे कहा तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम इस मुहिम में, आजादी के मुहिम में मुसलमानों का और अपने हिंदू भाइयों को साथ ना दो, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, इकराम दिया जाएगा। जब नहीं माने तो क्या सजा देगी? स्त्री रेस गरम करके आपके जिल्द पर, आपकी बॉडी पर लगाएगी, चलाएगी, अल्लाह अकबर। जिल्द जो है काली पड़ गई, जल गई, उसके ऊपर उसके बाद क्या जुल्म किया गया? उस पर नमक डाला गया। हमें से कोई हो पहले हाथ जोड़े, नहीं इसका हाथ खिलाफ जा ही नहीं सकते, लेकिन ये मर्द मुजाहिद थे, इस्लाम की धरोहर थे, इस्लाम की शान थे, जिनका जिक्र हम फख्र से कर रहे हैं। जल्द पे स्त्री चलाई गई, नमक छिड़का गया, अल्लाह, उसके बाद भी कहा गया अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। तो क्या कहा? सुनो, ऐलान कर दिया अशफाकुल्लाह खान ने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सुनकर कहो यार सुभान अल्लाह। सर नारा दे दिया जो आज भी चल रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पे तुम कह रहे हमारे साथ आ जाओ, वक्त आने पे तुम्हें ये भी बता दे आसमां, अब हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये थे हमारे कौम के सरमाया, ये थे धरोहर, जिनका जिक्र हम करते हैं। आज हमारे जवान का ये आलम क्या है, सुनेंगे? हमारे कौम के जवान का आलम क्या है? उसका आलम ये है, जरा सा पैसा आया, थोड़ा सा पैसा आया, तो अब शादी जो सुन्नत रसूल है, सबसे पहले उसकी जो है ख्वाहिश होती है 2 डीजे, नाचने वाले घोड़े हो। अरे वो घोड़ा जो इस्लाम की शान था, अरे तुम बैठ कर चले जाते यार, शान से चले जाते, तुमने क्या किया? उनको नचाने में लगा दिया और सोच रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुमने ऐसे को बुलाया, इसकी जिम्मेदारी कहाँ जाए? और फिर कहते क्या? उलमा समझाते हैं, उलमा बताते हैं नाजायज तरीका, एक काम करने जा रहे हो, जिंदगी में एक बार होना है, खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला बिगड़ जाए तो बात अलग है, दूसरी होती है, लेकिन वो शान से नहीं होती। अगर हो भी जाती है तो वो शान, वो शौकत, वो जज्बा खत्म हो जाता है, बल्कि डरता है बंदा भैया 4 लोगों में कर लो। गलत तो नहीं कहा इमरान भाई? ऐसे होता है, शान शौकत से पहला काम हो रहा है, सुन्नते रसूल अन्य का सुन्नती हो रहा है, होने जा रहा है, लेकिन काम क्या? बैंड बाजा बुलाया जा रहा है, नाचने वालों को, नचनियों को बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। तुम वो मुसलमान नहीं हो कि नाचने गाने वाले हो, तुम तो वो मुसलमान थे कि अगर जिस रास्ते से निकलते थे लोग कहते थे ये इस्लाम का मानने वाला आ रहा। और अगर उलमा समझाते हैं, बताते हैं, तो कहते हैं क्या? अरे इनका तो काम यही है, हमारा पैसा है, हमने अपनी मेहनत से कमाया है। जानते हो तुमसे ज्यादा मेहनत करने वाला एक फड़ुआ चलाने वाला होता है। जब शाम को तुम उसको पगार देते हो तो तुमसे ज्यादा पसीना बहाने वाला होता है। अगर तुमको 2 घंटे के लिए फड़ुआ दे दिया जाए तो तुम बैठ जाओ, लेकिन वो 5 घंटे चलाता है। पता चला मेहनत से सब कुछ नहीं होता, जो सब कुछ होता है अल्लाह के फजल से होता है। मेहनत के साथ रब का फजल हुआ तो तुमको मकाम मिल गया। कौन सा? जहां से आमदनी का जरिया होने लगा, तुम कमाने लगे। अब तुम कह रहे हो कि सुनो हमारा पैसा है, हम जैसा खर्च करें, जैसा चाहे खर्च करें। मेरे आका ने फरमाया कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा माल भी खुदा का है ना, खुदा ने दिया ना, हर चीज खुदा की भाई। तो सोच समझ के खर्च करना है, ऐसे नहीं खर्च करना। और आज मुसलमान कहाँ जा रहा है? जवानों का काम क्या रह गया है? फैशन के नाम पर। किसके नाम पर? फैशन के नाम पर नशा शुरू हो गया था। जब बैंड बाजा लाएंगे तो कोई इसमें टोपी अमामा पहन के तो कोई शामिल होगा नहीं भाई, बोले भाई, कोई शामिल होगा। बल्कि ऐसे जो लोग होंगे वो वही कहेंगे भैया जब पहुंच जाए तो बुला लेना, ये जब वहां पहुंच जाएंगे तब हम पहुंच जाएंगे। कितने अफसोस की बात है। अच्छा ऐसे नहीं कहूँगे खास बाकी देखी गई, बैंड बाजा इतना लेट पहुंचता है तो फिर जब लोग जो उनके साथी होते हैं दूल्हा को छोड़ देते हैं, सबसे पहले खाने में कूदते हैं। देखा होगा आपने, जब तुम 12 बजे 1 बजे रात में निकाह पढ़वा रहे हो तो हो गया क्या? वो भूखा आदमी जो गुनाह के साथ चलता हुआ आया, अरे नाश्ता खाता हुआ, कोई नेकी करता हुआ कौन पहुंचा वहां? अब वो क्या करेगा? तुम्हारा साथ देगा? ये बता रहा है कि सिर्फ तुम्हारे पैसों के चक्कर में तुम्हारे साथ आए थे, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो टेबल पे गिरता है, दूल्हा को छोड़ के, साथ 1-2 को छोड़ के सब टेबल में खाना खाने में लगे हुए। अब वही कहीं आप
سنت کے مطابق شرع کے مطابق لے کر جاؤ، اور اگر شوق ہے خرچ کرنے کا، لوگوں کو دکھانے کا، تو آؤ دکھاؤ، اس انداز سے دکھاؤ کہ تم جب دکھاؤ تو دوسرا بھی تمہارے کردار کو اپنائے۔ مدرسے کے طلبہ کو لے جاؤ، نہیں آ پائے ہیں تو نعتیں بجاتے ہوئے جاؤ تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان کی بارات جا رہی ہے، یہ نہ کہے کہ گناہ گاروں کی بارات آ رہی ہے، یہ نہ کہے۔ یہ بتائیے جب آپ بینڈ باجا لے کر ناچنے گانے والوں کو لے کر جائیں گے تو کیا رحمتیں برسیں گی؟ پتہ ہی نہیں برسنے والی، بلکہ لعنتیں برستی ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ۔ اسی لیے تو داڑھی ٹوپی والے آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے۔ آپ دعوت ضرور دیتے ہیں امام صاحب کو، اپنے دوست احباب کو، لیکن اگر وہ سمجھدار ہے تو آپ کے ساتھ نہیں جاتا، کیونکہ گناہ کا ساتھ، گناہ گار کا ساتھ دینے والا بھی گناہ گار ہوا کرتا ہے۔ مرغی اپنی جان سے جائے اور کھانے والے کو ثواب نہ ملے، آپ کے ساتھ بلا وجہ جائے اور نیکی کے بجائے گناہ کے ساتھ اس کا نام لکھا دیا جائے۔ آج ہمارا گناہ گار، آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ نشے کر رہا ہے، اور نشوں کا نیا نیا نام دے دیا صاحب، ہیروئن نام آ گیا، ایم ڈی آ گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا اچھا نشہ ہے۔ نشہ اسلام میں جائز ہے، لیکن اس طریقے کا نشہ نہیں جائز ہے۔ نشہ کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن یہ لوکل نشے کی اجازت نہیں، جس کو پی کر ہمارا نوجوان نالے میں پڑا ہو، جس کو پی کر ہمارا نوجوان نالے میں گرا پڑا ہو، اور نشہ اگر کرنا ہو تو وہ کرو جو بلال حبشی نے کیا ہو، نشہ اگر کرنا ہو تو وہ کرو جو سہیب رومی نے کیا ہو، اگر نشہ کرنا ہو تو وہ کرو جو سلمان فارسی نے کیا ہو، نشہ کرنا ہو تو وہ اس کے رسول کا نشہ کرو کہ جب بلال کو گھر میں ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے مصطفیٰ کی محبت سے کہہ جاؤ، تو بلال کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے عشق محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے فرشی اتار دے۔ بلال حبشی جیسا نشہ کرو کہ دنیا اگر تمہیں بلائے تو جان تو چلی جائے لیکن مصطفیٰ کی محبت کم نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدلنے کا وقت ہے، بہت سولیے مسلمانوں، اب کیا چاہتے ہو کہ گھر کے اندر آ کر تم کو غیر لوگ بتائیں؟ ابھی تو مسجدوں میں تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تم اپنوں کی بات نہیں سمجھے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جو علماء پہلے بیان کیا کرتے تھے، تم نہیں سمجھتے تھے، اب جب غیر کی شکنجہ کسا تو آپ کو سمجھ آنے لگا، بہت تیز آنے لگا، اور پھر اس میں جو تعویل ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہاں سے آپ کے لیے خاطر خواہ انتظام ہو جائے گا، تو سمجھ آنے لگا۔ لیکن ابھی بھی آنکھ بند ہیں، جس چیز کے لیے آنکھ کھلا دی جاتی ہے تو اتنا دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا وقت قیمتی ہے، جو وقت گیا، آج کی تاریخ اگر 25/4/2025 ہے تو یہ تاریخ سر کے بل کھڑے ہو جاؤ گے، دوبارہ زندگی میں واپس آنے والی نہیں ہے۔ تم نے سمجھا کیا؟ 2 دن گزر گیا، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دیکھنے کی بات کیا ہے؟ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، دیکھنا کس نے ہے؟ دیکھتے دیکھتے لوگ نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کی ذمہ داری اور ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر جہاں غیر ذمہ دارانہ کام ہو رہے ہوں اور اسلامی حقوق کے خلاف کام ہو رہے ہوں، انسانیت کے خلاف کام ہو رہا ہو، وہاں اگر کچھ کر سکتا ہے تو کرے، اور نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اگر وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو جو کام غلط ہو رہے ہوں اس کی مذمت بھی کرے۔ جیسے کہ پلوامہ، جیسے کہ ابھی آپ کا جو کشمیر کا پہلگام میں حملہ ہوا، ہم اپنی طرف سے، اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف سے زور مذمت کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہ کل تھی نہ آج ہے نہ آگے رہے گی، کیونکہ جانتے ہیں ایک انسان کو بلا وجہ مارنا صرف ایک انسان کو مارنا نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس طریقے کے ظالموں سے ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا ہندوستان کا جو پرچم لہرا رہا ہے مالک و مولا اسی طرح ہمیشہ لہراتا رہے، اور ہم مسلمان اس کے لیے، اس کی آن شان بان عزت کے لیے جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کیا، اس کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے، اسی طرح جو کچھ ہم کر سکتے ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ درس